بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ڈپریشن ایک عام مرض بن چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے۔ دوسری جانب اس ڈپریشن کا علاج کرنے والے ماہرین نفسیات کی تعداد انتہائی کم ہے اور ہر 20 لاکھ کی آبادی کو صرف 4000 ماہرین میسر ہیں۔ ڈپریشن کی عمومی وجہ کام کی زیادتی اور زندگی سے بیزاری ہوتی ہے، تاہم بعض اوقات اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی عمر کے فرد کو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی تشخیص اگر ابتدائی مرحلے میں ہی ہو جائے تو کچھ طریقے اپنا کر اس سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مسئلے کی طرح اسلام ڈپریشن کا علاج بھی 1400 پہلے بتا چکا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے ان اقوال سے ہوتا ہے جو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ غصہ، تناؤ اور پریشانی کے موقع پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو سکون کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈالو۔ بحر الانوار اشاعت 76۔ خدا کو یاد کریں۔ دکھ اور تکلیف کے موقع پر خدا کو یاد کرنا اس بات پر یقین پختہ کرتا ہے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ بحر الانوار اشاعت 76۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ انفرادی صفائی سے لے کر اجتماعی طور پر گھروں، گلی محلوں، شہروں اور ملکوں کی صفائی انسانی نفسیات پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبوئیں لگانا ہمارے دماغ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کرتا ہے۔ بحر الانوار اشاعت 76۔ صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا اور صاف ستھرا رہنا نہ صرف دماغ کو تازہ دم کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڈ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ انگور کھائیں۔ بعض روایات سے موسوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تکلیف اور ذہنی تناؤ کے مواقع پر انگور کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام یا ائمہ طاہرین علیہ السلام جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دنیا کو تعلیم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے۔ حسد سے بچیں۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ مستقل انتقامی کیفیت، بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے۔ مفہوم؟ بحر الانوار اشاعت 76۔ طرز زندگی میں تبدیلی۔ ماہرین عمرانیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنیں گی اور ان سے چھٹکارا پا لو گے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوں گی۔ بحر الانوار اشاعت 76۔ شکر گزار بنے۔ ہم دوسروں کو کامیابی پر حسد کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتیں ہمیں بھی دی ہیں جو کئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی، بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ بحر الانوار اشاعت 76۔ اچھی باتیں سننا اور انہیں آگے پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، تو یہ سب آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات سنی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔